اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیات کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان کتنی محبت تھی. بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیات سے کتنی محبت کرتے تھے. آؤ ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب مدائن فتح ہوا, مدائن جب فتح ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت عطا فرمایا. مدینہ منورہ میں جب مال غنیمت آ گیا تو سیدنا عمر فاروق نے مسجد نبوی شریف کی چٹائیوں پر وہ مال غنیمت بچھا دیا اور پیغام دے دیا کہ سارے جمع ہو کر کے آ جاؤ. اب جناب سارے جمع ہو کر کے آ گئے. سیدنا عمر فاروق نے مال جب تقسیم کرنا چاہا تو مال تقسیم کرنے لگے تو آپ نے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور 1000 درہم عنایت فرمائے. کتنے؟ 1000 درہم عطا فرمائے. اس کے بعد مولا حسین پاک کو آپ نے مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور 1000 درہم عنایت فرمائے. یہ دو نفوس قدسیات اپنے گھر چلے گئے. اس کے بعد آپ کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کھڑے ہوئے, عرض کیا ابا حضور میرا حصہ عنایت فرمائیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم عنایت فرمائے. 500 درہم عنایت فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, اے ابا جان آپ نے ابھی مجھ سے پہلے مولا حسن کو 1000 درہم عنایت فرمائے, مولا حسین کو 1000 درہم عنایت فرمائے. اور میں تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تلوار اٹھا کے غزوات میں بھی گیا ہوں, جنگوں میں بھی گیا ہوں, لڑا بھی ہوں. اس وقت یہ شہزادے تو چھوٹے بچے تھے اس وقت, یہ تو حضور کے ساتھ بھی جنگیں نہیں لڑے. آپ نے ان کو حصہ زیادہ عطا فرما دیا اور مجھے کم عطا فرمایا. اب سنو سیدنا عمر فاروق اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے دل کے کانوں سے. اگر اب بھی کوئی خاموش رہا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. آپ بھی سن رہے ہیں نا جناب؟ جناب کیا کیا, کیا عرض کیا؟ ابا جان مولا حسن پاک کو آپ نے 1000 درہم عنایت فرمائے, مولا حسین پاک کو 1000 درہم عنایت فرمائے, مجھے 500 عنایت فرمائے. حالانکہ میں جنگیں بھی کرتا رہا ہوں, میں غزوات میں بھی گیا ہوں, میں نے تلوار بھی اٹھائی ہے نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں. اب سنو حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے, اذهب اے جا اے میرے بیٹے, فاتی بِأَبٍ كَأَبِيهَا, جا اے میرے بیٹے جا, جس طرح ان دونوں کا باپ ہے اس طرح کا باپ تو لے کر کے آ. ان دونوں کا جیسا باپ ہے ویسا اپنا باپ لے کے آ. ان دونوں کی جیسے ماں ہے ویسے ان کی ماں لے کے آ. اور ان دونوں کا جیسے جد امجد ہے, نانا پاک ہے, ویسا نانا لے کے آ. اور ان دونوں کی جیسے نانی ہے ویسے نانی لے کے آ. اور ان دونوں کے جیسے چچا ہے ویسے چچا لے کے آ. ان دونوں کی جیسے خالائیں ہیں ویسے خالائیں لے کے آ. لا سکتا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور نہیں لا سکتا. پھر فرمایا تو ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لے میری بات, ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہو سکتا. بتاؤ ہو سکتا ہے علی جیسا کوئی باپ؟ ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہو سکتی. ان کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہو سکتا. ان کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہو سکتی. ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں نہیں ہو سکتا. اور ان کی خالائیں جیسی کوئی خالائیں نہیں ہو سکتی. جب ان جیسا کوئی نہیں ہے تو ان کے برابر کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ جناب یہ واقعہ سنو تو صحیح. حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ وقت ہو کر شان بیان کر رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی پنج تن پاک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں.